ارے یہ دونوں پاگل یہاں بیٹھے ہیں اور میں دونوں کو پورے گھر میں ڈھونڈ کے آ رہی ہوں۔ ارے ملائکہ، دھرتی پہ بوس، اپنے اس چڑیل بھائی کو ساتھ لے کے آئی ادھر، تم لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گی، میں نے لکھی ہے۔ حورین 32 دانتوں کی نمائش کرتی دونوں کو پکار رہی تھی۔ لکھ لی ہوگی کوئی تم نے فضول سے کہانی اپنے خیالی شہزادے کے لیے؟ فراز منہ چڑھاتا اسے کہنے لگا، ہاں تو اب اپنے شہزادے کے بارے میں نہ سوچو؟ ہر کسی کو اپنے خوابوں کے شہزادے کے بارے میں سوچنے کا حق ہوتا ہے، سو میں بھی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسلسل کئی سالوں سے خواب دیکھ رہی تھی، تعبیر نہ جانے کب ملنی تھی۔ فی الحال تو خواب و خیالوں پر ہی گزر بسر ہو رہا تھا۔ چلو بچوں، اپنی نوٹنکی بند کرو، دونوں یہاں بیٹھو، حورین احمد اپنی کہانی سنائیں گی، وہ تقریری انداز میں کہتی پاس پڑی کرسی پر براجمان ہوئی تھی۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ملک پاکستان میں ایک شہزادی رہتی تھی، اس کا نام حورین تھا۔ اس نے کہانی شروع ہی کی تھی کہ فراز نے اسے ٹوک دیا۔ کچھ عرصے؟ مطلب کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ فراز نے بوہیں اچکائی۔ یہی کوئی 16-17 سال پہلے کی۔ حورین کے کہتے ہی فراز اور ملائکہ نے اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا نہ چلو 1-2 سال اور اوپر کر لو، حورین نے شان بے نیازی سے کہا۔ حد ہوتی ہے بڑی جھوٹ کی، ملائکہ بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی چلو بھی، میں کوئی 50 سال کی ہوں کیا؟ وہ ناراض ہوئی۔ چھوڑو اس بات کو، تم کہانی سناؤ، فراز نے کہا۔ پھر ملائکہ کی طرف مڑ کر بولا، بھائی لڑکیوں پر 4-5 سال کی ڈنڈی مارنا تو چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے دوبارہ کہانی شروع کی۔ سلطنت پاکستان کی شہزادی حورین بہت ہی پیاری تھی۔ اس کی معصوم شرارتیں سب کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھی۔ گرویدہ کر لیتی؟ یہ سب کو پاگل کر دیتی تھی۔ توبہ ہے، کتنی بدتمیز تھی بچپن میں، ملائکہ نے ہولے سے فراز کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ تو جیسے بہت تمیز والی ہیں، فراز نے سرگوشی کا جواب سرگوشی سے دیا۔ دوران محفل گسر پھسر کرنا آداب محفل کے خلاف ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنا یہ منہ باندھ رکھیں۔ اس نے دونوں بھائی بہنوں کو تنبیہ کی۔ گستاخی معاف، حورین شہزادی۔ فراز نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو اس نے کہانی کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا۔ جب حورین شہزادی بڑی ہوئی تو دوسری سلطنت کا شہزادہ گلفام بہت خوبصورت، بہت پیارا، اس شہزادی کی سلطنت میں آیا۔ وہ پیاری شہزادی شہزادہ گلفام کے دل کو بھا گئی۔ اس نے سوچا کہ اب چاہے مار اٹھیں یا باپ، مجھے تو بس شہزادی حورین سے ہی شادی کرنی ہے۔ بات سنو حورین، میرا خیال ہے کہ شہزادی کو آنکھوں کے اس ٹیسٹ کی اشد ضرورت ہے۔ فراز نے بیچ میں پنگا کرنا ضروری خیال کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ شہزادے گلفام کے دماغ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ ملائکہ نے بھی اظہار خیال کرنا ضروری سمجھا۔ اور میرا خیال ہے کہ اب تم دونوں کی کھال مسالہ مانگ رہی ہے۔ حورین نے باری باری دونوں کو کوشن کھینچ کے مارے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، حورین شہزادی کو کوئی پیارا سا شہزادہ بیاہنے آ جائے۔ فراز نے اسے منانے کی خاطر جلدی سے اس کی پسندیدہ دعا کی، اور ملائکہ نے زور سے آمین کہا، جبکہ وہ دل ہی دل میں آمین کہتی مسکرا دی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے اس کے دونوں تایازاد دوستوں کی دعا سن لی ہے، کیونکہ آثار بتا رہے تھے کہ احمد صاحب کی بہن یعنی سیدہ بیگم اپنے اکلوتے ہونہار لاڈلے سپوت کے رشتے کے سلسلے میں تشریف لا رہی ہیں، کیونکہ ایک یہی گھر ایسا تھا جسے ماشاءاللہ کنواری لڑکیوں کی برباد تھی۔ ایک ڈھونڈو 1000 ملتی ہیں، یہ محاورہ ان کے گھر پر صادق آتا تھا۔ ریمشا بیگم نے اپنے پورشن میں نئے پردے لگائے تھے، اور ان کی دونوں صاحبزادیاں نمرا اور فرح اپنے چہروں پر نئے سرے سے محنت کر رہی تھی۔ گو کہ محنت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا ویسے ہی ان کے چہرے پر بڑا کرم تھا۔ بہت پیاری سی تھی دونوں، لیکن آج کل ان دونوں کے بیوٹی پارلر کے چکر کچھ زیادہ ہی لگ رہے تھے۔ سائمہ بیگم اپنی اکلوتی بیٹی کرن کے لیے اکثر کچن میں نئی نئی ڈشز بناتی اور اسے سکھاتی نظر آتی تھی۔ فاطمہ تائی امی ملائکہ کی امی اور سلمہ احمد حورین کی والدہ، ان دونوں کو تو بئی زمانے سے ہی سروکار نہ تھا۔ ان دونوں کی والداؤں کا خیال تھا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا لڑکیوں کی شادی تب ہی ہو جائے گی، اور ملائکہ اپنی امی کی بات سے 100% متفق تھی۔ ویسے تو حورین بھی اپنی امی کی بات سے متفق تھی، مگر 80% وہ تقدیر کے ساتھ تدبیر کو بھی لازمی سمجھتی تھی۔ اور سلمہ بیگم کو خبر ہی نہ تھی کہ ان کی دیورانی جٹھانی کس طرح اپنی بیٹیوں کے راستے آسان کرنے کے گر آزما رہی تھی۔ امی گھر پہ رنگ کروا لیتے ہیں، بہت ہی گندا گندا سا لگ رہا ہے،
کیا خیال ہے آپ کا؟ حورین نے امی کو مشورہ دیا۔ کیوں بھائی، گھر کے رنگ کو کیا ہوا ہے؟ صحیح تو ہے، اور پچھلے سال ہی تو کروایا ہے۔ اوہو امی، کیا ہے؟ گھر تو دیکھے کتنا گندا لگ رہا ہے۔ اچھی طرح صفائی کرو گی نا تو صاف ہو جائے گا۔ صفائی صحیح سے کرتی نہیں ہے، رنگ کروا لو۔ آئی بڑی سلمہ بیگم کی طرف سے مسئلے کا حل پیش ہوا۔ انہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میری۔ وہ جلد بن کر وہاں سے پاؤں پٹکتی جا چکی تھی۔ اورین لان میں کھڑی تھی کہ جب اس نے دیکھا نمرا اور فرح پارلر جا رہی تھی۔ سنو 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 لڑکیوں، مجھے بھی اپنے ساتھ پارلر لے چلو، کچھ ٹریٹمنٹس میں بھی کروا لوں۔ وہ ایک انداز سے بولتی ہی ان کے ساتھ ہولی تھی۔ پارلر سے ٹریٹمنٹ کروا کے آئی تو کافی حد تک چہرہ کھل گیا تھا۔ نمرا اور فرح کی ٹکر پہ تو خیر نہیں آ سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل کو تسلی ہو ہی گئی تھی۔ بھئی تم کس خوشی میں اپنے چہرے پر اتنے پیسے ضائع کر کے رہی ہو؟ اتنی لیپا پوتی کس لیے کر رہی ہو؟ اب ملائکہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتی نا، سو اسے فیشل کرانے کا بتا دیا تھا۔ کیوں بھئی، جب یہ سب کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ ملائکہ کا اعتراض اسے پسند نہ آیا تھا۔ ویسے حورین ایک بات تو بتاؤ، تم بھی لائن میں لگی ہو کیا؟ ملائکہ کو حیرت ہوئی۔ ہاں تو میں کیوں نہیں؟ میں لڑکی نہیں ہوں کیا؟ او جناب، سیدہ پھوپھو کے صاحبزادے وہاج ہائی سٹینڈرڈ ہیں۔ فراز بھی بیچ میں ٹپکا۔ تو کیا ہوا؟ میرا کیا لو سٹینڈرڈ ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ حورین فراز پر چڑھ دوڑی۔ پاگل لڑکی، انسان کو خواہش بھی اپنا سٹینڈرڈ دیکھ کر کرنی چاہیے۔ انسان کو نا؟ ملائکہ نے فراز کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں بھائی، مجھ میں کیا کمی ہے؟ یہی نا کہ میں تھوڑی سی کم گوری ہوں، تھوڑی سی کم پیاری ہوں، تھوڑی سی کم دبلی ہوں، اور تھوڑی سی کم خوبصورت ہوں، بس فراز اور ملائکہ بیک وقت بولے۔ میری بات غور سے سنو۔ جس طرح ناولوں کے ہیرو ہیروئن کے گھر آتا ہے تو ڈھیر سارے حسین و جمیل دوشیزاؤں میں سے صرف اور صرف ہیروئن کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ وہ ہیروئن ہوتی ہے۔ ملائکہ اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بولی۔ اور خوبصورت بھی؟ فراز اپنے نادر خیالات کا اظہار نہ کرے، یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہر کہانی کی ہیروئن بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی، حورین تڑپ کر بولی۔ وہ چن چن کر ایسی رومانٹک کہانیاں بار بار پڑھتی تھی جس کی ہیروئن کو چند ماہتاب نہیں بتایا جاتا تھا، اور تصویر میں اس ہیروئن کی جگہ وہ اپنے آپ کو ہی محسوس کرتی تھی۔ کسی کہانی کی ہیروئن کم خوبصورت ہوتی تھی اور اس کی کزن زیادہ خوبصورت، لیکن ہیرو تمام خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر اس کم خوبصورت ہیروئن کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ وہاج بھی تمہارے تینوں کزنس کو چھوڑ کر تمہیں منتخب کرے گا؟ فراز نے پوچھا۔ اگر تم لوگ چاہو تو۔ اس نے ان دونوں بہن بھائی پر امید بھری نظریں ڈالی۔ کیا مطلب؟ اگر تم دونوں وہاج اور وہاج کی امی کے سامنے میری خوب تعریف کرو، میری اچھائیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرو تو؟ وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ حسب عادات فراز نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ تم میں اچھائیاں بھی ہیں کیا؟ ہاں ہے نا، میں خوش مزاج ہوں، ملنسار ہوں، تمیزدار ہوں، صاف دل کی اور مخلص لڑکی ہوں۔ حورین نے خوشی خوشی اپنی خوبیاں بیان کی۔ ان سب میں سچ کہاں ہے؟ ملائکہ نے پوچھا۔ یار وہ صاف دل کی لڑکی وہ صحیح نہیں ہے کیا؟ اس نے ملائکہ کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ ہیں؟ یہ سچ ہے کیا؟ ملائکہ کی حیرانگی قابل رشک تھی۔ ہو سکتا ہے سچ ہو، ہمیں کیا پتا، اب دل دکھائی تو دیتا نہیں ہے۔ فراز میں کچھ کنفیوژن کا شکار دکھائی دیا۔ بالکل سچ ہے، اس نے ان دونوں کو یقین دلانا چاہا۔ اور تھوڑی بہت مبالغہ آرائی تو چلتی ہے، مبالغہ آرائی سے تو ناولز اور افسانوں کی شان بڑھتی ہے۔ اس تھوڑی بہت میں تھوڑی کہیں نہیں ہے، صرف بہت ہی بہت ہے۔ اور ہر وقت افسانوں اور ناولز کی دنیا میں نہ رہا کرو، یہ اصلی زندگی ہے، ایک کہانی نہیں ہے۔ اور زندگی یہی ہے، انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ خواب و خیالوں کی دنیا میں بے وقوف رہتے ہیں، اپنے آپ کو حقیقت پسند بناؤ۔ فراز بولا۔ شکر کرو اصل زندگی ہے، اگر کہانی ہوتی تو میں یہ بھی نہ دیکھتی کہ تم اس چندی مندی آنکھوں والی فوزیہ کو پسند کرتے ہو۔ میں تو بڑی سیاست سے کوئی چال چلتی اور فوزیہ سے تمہارے چکر ختم کروا کے تم سے ہی شادی کر لیتی۔ پڑ گیا مجھے دل کا دورہ، ارے کوئی بچا لے مجھے۔ فراز اپنے دل پکڑے شدید صدمے کے زیر اثر دکھائی دے رہا تھا۔ تم سے شادی کا سن کر بیچارے نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ تم نے فوزیہ کو چندی مندی آنکھوں والی کہا۔ ملائکہ نے گویا فراز کو یاد دہانی کرانی چاہی، تو فراز ایک دم الرٹ ہو گیا۔ کیا میری فوزیہ کو؟
جیل سی آنکھوں والی ہے میری فوزیہ، اور تم نے اسے کیا کہا؟ بولو بولو۔ فراز کے تیور خطرناک ہو گئے تھے۔ سوری، تمہاری فوزیہ کی جیل سی آنکھوں کو غلطی سے میں نے چندی منڈی آنکھیں بول دیا، معاف کر دو بھائی۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ جاؤ جاؤ، معاف کیا یاد رکھو گی کس سے پالا پڑا تھا تمہارا؟ فراز نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، لیکن اگر آئندہ میری فوزیہ کی شان میں گستاخی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ فراز ملنگوں کے انداز میں بولا، اچھا بھائی جاؤ نا، نہیں کروں گی گستاخی۔ وہ تانگ آ کر بولی، غلطی ہوگی مجھ سے بھی جو تم دونوں سے مدد مانگنے آ گئی، باڑ میں جاؤ دونوں، اکیلے ہی سب سنبھالوں گی میں۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب جو کرنا ہے اسے اکیلے ہی کرنا ہے۔ سیدہ بیگم کی آمد ہو گئی تھی۔ سیدہ بیگم اور وہاز سب سے پہلے سائمہ بیگم کے پہنچ گئے تو تقریباً سبھی باری باری سائمہ بیگم کی طرف سیدہ بیگم سے ملنے اور اپنی طرف آنے کی دعوت دینے لگے، تو حورین بھی حق المقدور تیار ہو کر سلمہ بیگم کے ساتھ ہو گئی کہ وہاج اور پھوپھو پر اچھا امپریشن بھی تو ڈالنا تھا۔ پر وہاں جا کر وہاں پر موجود نمرہ اور فرح کو دیکھ کر اپنی ناؤ ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، پر حورین نے بھی ہمت نہ ہاری۔ یار آخر میں ہیروئن ہوں، اور ہیرو ہمیشہ ہیروئن کا ہی بنتا ہے، خواہ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں ہی اس کے آگے پیچھے موجود ہوں۔ اور ویسے بھی میں کسی سے کم ہوں کیا؟ بس تھوڑی سی کم گوری، تھوڑی سی کم دبلی اور تھوڑی سی کم خوبصورت ہو۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور ایک ترچھی نظر وہاج پر ڈالی۔ اف اللہ، بالکل کسی ناول کے ہیرو کی طرح ڈیشنگ اسمارٹ ہے، لیکن وہ بیچارہ مجھے تینوں لڑکیوں کے درمیان سینڈوچ بنا لگ رہا ہے۔ فکر نہ کرو وہاج، میں تمہاری ان تینوں سے جلدی ہی جان چھڑوا دوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں وہاج سے وعدہ کیا اور خود سے پکا عہد کیا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بازی جیتنی ہی ہے مجھے۔ اپنے آپ کو ہیروئن سمجھنا ہی نہیں، بلکہ ہیروئن بن کر اپنے ہیرو کو پانا بھی ہے۔ وہ خیالی پلاؤ بناتی ہی اب سیدہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ السلام علیکم پھپھو۔ بڑے ادب سے اس نے سیدہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو۔ سیدہ بیگم نے اسے بڑے پیار سے جواب دے کر سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد تعارف کا مرحلہ آیا، سو بڑی ادا سے نگاہوں سے وہاج کو بھی ویلکم کیا۔ ہماری طرف بھی ضرور آنا سیدہ، ایسا کرو کل شام کو کھانا ہمارے گھر کھا لو۔ سلمہ بیگم نے سیدہ بیگم کو دعوت دی۔ یار کل تو مجھے ادھر ادھر جانا ہے، تو مصروف رہے گا، اور رات رکنے کا بھی ہے، میں پرسوں تمہاری طرف آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، سلمہ بیگم راضی ہو گئی۔ پھپھو کل تو آپ ہماری طرف ضرور آئیے گا، دوپہر کو نہیں تو شام کو ضرور، پر آئیے گا ضرور۔ حورین نے سیدہ بیگم کو اصرار کیا۔ اچھا بھائی، میری بیٹی اتنا اصرار کر رہی ہے تو آنا تو پڑے گا۔ سیدہ بیگم نے پیار سے حورین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ گویا ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس نے فخریہ نظر نمرہ اور فرح پر ڈالی، پر وہ دونوں لاپرواہ نظر آئیں، جیسے گویا انہیں حورین سے رتی برابر بھی خطرہ نہ ہو۔ یار یہ تو سراسر میری بے عزتی ہے۔ کہانیوں میں تو ہیروئن کی کزنز ہیروئن سے ڈرتی ہیں، ہیروئن کو آگے پیچھے کرنے اور ہیروئن کا امپریشن ہیرو کی نظر میں خراب کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہیں، اور یہاں تو مجھ سے نہ تو کزنز کو کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی ان کی ماں کو۔ اس نے جل کر دل میں سوچا اور ایک نظر اپنی سادہ دل ماں پر ڈالی۔ وہ اب سیدہ بیگم سے جانے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ یار پتہ نہیں امی کو اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو وہ آج نے مجھے صحیح سے دیکھا بھی نہیں ہے، اور یہ تائی چچی اور ان کی بیٹیاں تو ان سے پہلے آ کے بیٹھی ہیں، اور ابھی جانے کی کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ کل کا دن بھی انہوں نے اپنے گھر کا بک کروا لیا ہے، اور ایک یہ میری امی ہے، اتنی سادہ ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نے اپنی جلتی گڑتی سوچوں پر بریک لگائی اور سیدہ بیگم اور وہاج کو اللہ حافظ کہا۔ دوسرے دن شام کا کھانا سیدہ بیگم اور وہاج نے حورین کی طرف کھایا، اور سیدہ بیگم نے حورین کے ہاتھ کے ذائقوں کو بہت سراہا۔ وہاج نے بھی مسکرا کر کھانے کی تعریف کی۔ اسے لگا کہ سیدہ بیگم جلدی سے اس کی مداح ہو جائیں گی، سو حورین نے سیدہ بیگم کو اپنی عادات اور اخلاق سے اپنانے کا بیڑا اٹھایا کہ اگر ماں قابو میں آ جائے تو بیٹا خود بخود اس کا بن جائے گا۔ اور پھپھو مجھ سے متاثر بھی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ کریت کر مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے کہ ایک ساس اپنی بہو سے کرتی ہے۔ مثلاً اس کی تعلیم، کھانا پکانے کے بارے میں۔ تعلیم کا جواب تو اس نے گول کر دیا تھا، ہاں کھانا پکانے کے بارے میں اس نے کئی جواب دیے تھے۔ بیٹا کیا کیا بنا لیتی ہو کھانے میں؟
سیدہ بیگم اس سے دلچسپی سے سوال پوچھنے لگی۔ پھپھو کھانے تو میں سارے ہی بہت اچھے بناتی ہوں اور نئی نئی ڈشز بھی ضرور ٹرائی کرتی ہوں۔ ابھی اس نے اپنی تعریف شروع ہی کی تھی کہ سلمہ بیگم بول پڑی۔ ہاں ہاں، کھانے تو ماشاءاللہ ہر طرح کے بناتی ہے اور بہت اچھے بناتی ہے، مگر برتن دھونے کی بہت ہلکسی ہے اسے۔ صبح کے برتن دوپہر کو دھوتی ہے اور دوپہر کے رات کو۔ اف، میری امی، ان کو بھی ہر بات سچ بولنے کی عادت ہے، کچھ سوچتی ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے میری ماں ہی میری ہر محنت پر پانی پھیر کے رہے گی۔ وہ دل کے دل میں کہنے لگی، انشاءاللہ سسرال ایسا ملے گا کہ جہاں ماسیاں ہوں گے، کام کے لیے نوکر چا کر آگے پیچھے گھومیں گے میری بچی کے، اسے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ سیدہ بیگم نے لگاوٹ سے کہا۔ اوئے ہوئے، میرے تو نصیب ہی کھل گئے۔ میں جانتی تھی کہ سیدہ پھپھو کے گھر میں دو دو تین تین ماسیاں کام کرتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ سیدہ پھپھو کو میں پسند آ جاؤں گی۔ اگر پھپھو کو میں پسند ہوں تو سمجھو کام بن گیا۔ اگر سیدہ پھپھو کے سامنے میں نے وہاج سے زیادہ بات چیت کی تو پھپھو مجھے زیادہ ایڈوانس سمجھ کے رد ہی نہ کر دیں، تو میں نے وہاج کو میری خوبیوں سے آگاہ کرنے کے لیے یہ کام ملائکہ کو سونپ دوں گی۔ اور ویسے بھی کل سیدہ پھپھو کو ملائکہ کی طرف ہی جانا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خیالی پلاؤ بنانے لگی۔ کچھ دیر باتیں کر کے سیدہ بیگم اور وہاج چلے گئے تھے۔ دیکھو ملائکہ، اچھی طرح وہاج کے سامنے میری خوبیاں بیان کرنا۔ حورین نے ملائکہ کو کال کی، مطلب لمبی لمبی چھوڑنی ہے۔ ملائکہ یوں بولی جیسے ساری بات سمجھ گئی۔ ہاں ہاں سمجھ گئی نا، بس کام خراب نہیں کرنا۔ یہ کہتے حورین نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ دوسرے دن سیدہ بیگم ملائکہ کے پوشن میں گئی۔ ان کے سامنے ملائکہ نے جو تعریفوں کے پھول باندھے، وہاج اسے سنتا ہی رہا۔ وہ بات شروع ہی تو ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حورین ملائکہ کی طرف پہنچ گئی۔ ملائکہ چہکتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بھائی، تمہارا کام تو ہو گیا۔ میں نے تمہاری وہ خوبیاں وہاج کے سامنے بیان کی ہے نا، کہ تم مر کر بھی دوبارہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی کوالٹیز تم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسے ملائکہ کی بات پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن فی الحال وہ اس پر غصہ نہیں کر سکتی تھی۔ ملائکہ میری بہنا، تیرا بہت بہت شکریہ۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ وہاج کیا بولا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا رشتہ ہو جائے گا نا، یا ابھی مجھے مزید کچھ عرصے شادی کے خواب ہی دیکھنے ہوں گے؟ وہ خوشی خوشی بولتی آخر میں اداس ہوئی تھی۔ بھائی، یہ رشتہ ہو یا نہ ہو اس کا تو نہیں معلوم، لیکن وہاج کہہ رہا تھا کہ حورین بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہیں سچ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی گول گول گھومنے لگی۔ اچھا بس نا، اتنا ہوا میں نہیں اڑو۔ ویسے ایک بات کہوں حورین، مجھے اب سچ میں لگتا ہے کہ اب تمہاری شادی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے گھر میں سیدہ پھپھو تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ ملائکہ کہہ رہی تھی اور اسے لگا کہ وہ خوشی کے مارے بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ ویسے تم کہاں سے قابل تعریف ہو، لیکن خیر اللہ کرے تم سیدہ پھپھو کو پسند آ ہی جاؤ۔ اچھا ہے، تمہاری فالتو باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور ویسے تمہیں شادی کا شوق بھی بہت ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب بھی شوق نہیں ہوگا؟ پورے 22 سال کی ہو گئی ہوں میں۔ منہ سے بے اختیار ہی سچ نکل گیا۔ ملائکہ ہنسنے لگی تو اس نے جلدی سے اللہ حافظ کہا اور اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ اگلے دن پھر وہ ملائکہ سے ملنے گئی اور اسے معلومات لینے لگی تو دیکھا ملائکہ اور فراز کے ساتھ وہاج بھی لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ویسے تو اس کا دل 24 گھنٹے ہی دھڑکتا تھا، لیکن اس وقت جو دل کی رفتار تھی وہ ہوائی جہاز کی رفتار سے بھی تیز تھی، اور جو دل کے دھڑکنے کی آواز تھی وہ ریل گاڑی کی آواز سے مشابہ تھی۔ چھکا چھک دڑا دھک، چھکا چھک دڑا دھک۔ کیا کرتی وہ بھی بلم پردیسی اچانک ہی سامنے دکھائی دے گئے۔ اس نے اپنے آنچل کا پلو پرانی ہیروئنوں کی طرح انگلی میں لپیٹا، لیکن پھر سوچنے لگی کہ کہیں وہاج مجھے زیادہ ہی پرانی نہ سمجھ لے۔ سو انگلی سے دوپٹہ نکال کر اس نے طریقے سے اپنے آپ کو ڈانپ لیا کہ کہیں وہاج اسے نئی نہ سمجھ لے۔ بہت ہمت کر کے آگے قدم بڑھائے۔ آؤ بھئی حورین، کیسی ہو؟ وہاج نے اسے دیکھ کر بے تحاشا خوشی کا مظاہرہ کیا تو اس کا دل چاہا کہ وہ بھی وہاج کے سامنے اپنی بے تحاشا خوشی کا مظاہرہ کرے، لیکن فی الحال احتیاط لازمی تھی۔ بس ایسی ویسی ہی ہے، فراز منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ موقع کی نزاکت کا خیال رکھو ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ بہت اچھی ہے حورین، آپ غور سے دیکھیں تو صحیح۔ ملائکہ اس کی مدد کے لیے میدان میں کود پڑی۔ جی کیا مطلب آپ کا؟
वहाज ने कदरे हैरत से मलाइका को देखा। मम मम मेरा मतलब है। मलाइका हकलाने लगी और हरैन का दिल चाहा करीब रखा गमला उठाकर उसके सर पर दे मारे। मेरी फौज के सिपाही भी बुजदिल हैं और दिल ही दिल में कुढ़ ही रही थी। मलाइका का मतलब है कि हुरैन बहुत अच्छी इंसान है। फराज ने मलाइका की अधूरी बात मुकम्मल की। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। फहाज ये कहकर हुरैन की तरफ मतवज्जे हुआ। वैसे अम्मी तो बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। अम्मी को आप बहुत अच्छी लगी हैं। वहाज ने हुरैन से उसी की तारीफ की तो उसका दिल जहां अपने पूरे 32 दांत निकाल कर जोर से हंसे। हाँ, तो वहाज की तारीफ पर लुटी डाले। वो मन ही मन खुश होने लगी। फिर उसने अपने आप से कहा, कंट्रोल हुरैन कंट्रोल। सो सिर्फ धीमे से मुस्कुराने पर इक्तफा किया। फूफा खुद बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें मैं भी अच्छी लगी, वरना मैं इस काबिल कहाँ। हाँ, वाकई तुम इस काबिल कहाँ, बल्कि तुम किसी भी काबिल कहाँ। फराज ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा तो उसने सैंडल की हील से फराज के पांव पर जोर से किक मारी। वह बेचारा फौरन कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या हुआ फराज, खड़े क्यों हो गए? वहाज ने पूछा। कुछ नहीं, वो बैठे बैठे पाँव सून हो गया था। फराज ये कहता दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। और हुरैन कहाँ तक तालीम हासिल की है आपने? वहाज के सवाल पर उसका दिल बैठने लगा। अब एमबीए में पोजीशन लिए हुए बंदे को क्या बताती कि सिर्फ 12 क्लासें पढ़ी हैं। वो भी सप्लियां दे देकर पढ़ने में दिल ही नहीं लगता था। किताब देखती थी तो चक्कर आने लगते थे। रो धोकर 12 क्लास तो पढ़ी थी उसने, वरना उसका बस न चलता कि वो मैट्रिक करके ही घर पर बैठी रहती और पिया जी के आने के सहाने सुहाने ख्वाब देखती। लेकिन कहानियों में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के किस्से सुनती तो उसका भी दिल चाहता। सौ रो धोकर कॉलेज का मुंह देख ही लिया। वो अभी सोच ही रही थी कि वहाज के इस सवाल का क्या जवाब दे के बीच में फराज बोल पड़ा। वहाज, सिकंदर अंकल और मिर्जा अंकल कैसे हैं? वो कि अभी भी हुरैन ने फराज के पाँव का कचूमर बनाया था। फिर भी वो बेचारा हक दोस्ती निभाते हुए बात बदलकर उसे जवाब देने से बचा गया था। हाँ, पापा और ताया अब्बू ठीक है, वहाज ने जवाब दिया और कुछ देर बाद इजाज़त लेकर वहां से चला गया। हुरैन, मेरा ख्याल है कि तुम वहाज के सामने काम ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह तुम्हारी खूबियों से ज़्यादा तुम्हारी खामियां वहाज के इल्म में आने का इम्कान ज़्यादा है। वहाज के जाने के बाद मलाइका ने कहा। उसका इशारा वहाज की तालीम वाले सवाल पर था। और मुझे लगता है कि अगर वहाज ने तुम्हें ज़्यादा गौर से देख लिया तो सईदा फूफो के कहने पर भी वो हरगिज़ हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करेगा, बल्कि तुमसे शादी करने से ज़्यादा मुनासिब उसे खुदकुशी करना लगेगा। फराज अब घास पर बैठकर अपने सूजे हुए पाँव को सहला रहा था। तुम जैसे दोस्तों के बारे में किसी ने सही कहा है कि तुम जैसे दोस्त जिसके हों उसकी दुश्मनों की कमी खुद ब खुद पूरी हो जाती है। हुरैन ने खूबकी से कहा। हैं, ये किसने कहा है? मुझे बताओ, मैं लात मार के इसका मुंह तोड़ दूंगा। फराज गुस्से में एक पाँव से लंगड़ाता हुआ खड़ा हो गया। पहले अपनी लात को तो ठीक कर लो, उसने तंजिया कहा। अपने गेंडे जैसे पैर से मेरा मासूम सा पाँव कुचल दिया। मेरा ख्याल है कि जब तक वहाज यहाँ है तुम सुलेमानी टोपी पहनकर गायब हो जाओ। हम तुम्हारी तारीफें कर करके उसे सुहाने सपने दिखाते रहेंगे और जब वहाज की तुमसे शादी हो जाएगी उसके बाद तुम जादुई टोपी सर से उतार कर बेवा हो जाना। मलाइका ने कहा। है क्या मतलब? हुरैन, जो बहुत गौर से मलाइका की बात सुन रही थी, उसके आखिरी जुमले पर हैरान हुई। बई सुहाने ख्वाबों की ऐसी भयानक ताबीर देकर वहाज को हार्ट अटैक होना तो बनता है ना। हो तो गई ना तुम बेवा। मलाइका की बात की फराज ने तशरीह की। कैसी मनहूस बातें कर रहे हो तुम दोनों की शक्ल पर लानत। मेरी मदद करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, तो कर रहे हैं ना मदद। और कितनी मदद करें, तुम्हारे बारे में झूठ बोल बोल कर सारे अगले पिछले सवाब गुनाह बन गए। वैसे तो तुम बड़े मौलवी बशीरुल दीन हो, जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो। कभी कोई स्वाब का काम किया भी है तुमने? उसने फराज को झाड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल किया है। जवाब फौरी आया। कौन सा? पिछली ईद पर मैंने नमाज पढ़ी थी, फराज ने फखरिया अंदाज में बताया। ओहो, पिछली ईद पर मैं तो समझी थी तुम इस ईद पर भी गए हो गए। उसने गुस्से और अफसोस से कहा तो वह नजरें चुराकर दोबारा अपनी तकलीफ देते पाँव की तरफ मतवजा हो गया। सलमा बस आज से हुरैन बेटी मेरी हुई। सईदा पुप्पो की बात सुनकर वह ड्राइंग रूम के बाहर ही खामोशी से खड़ी हो गई। जुमला ऐसा था कि दिल में खुशगमानियां पैदा होने लगी।
ویسے تو حرین تمہاری ہی بیٹی ہے، لیکن سوچنے کا موقع بھی تو چاہیے۔ ہمیں شادی بیاہ کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کر ہی جواب دینا ہوگا۔ سلمہ بیگم کے جواب پر حرین کے دل میں انگار سلگ اٹھی۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، لو بتاؤ، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ اسی دن کا تو میں نے انتظار کیا تھا، اتنی محنت کی تھی، اتنے پاپڑ بیلے تھے۔ بھائی سلمہ، تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے لو، اچھی طرح سوچ لو، مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ حرین کو دلہن بنا کر ہی میں لے کر جاؤں گی، انکار نہیں کرنا مجھے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، تمہارے لائے ہوئے رشتے پر انکار کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، سلمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سیدہ بیگم کے جانے کے بعد حرین خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کچھ سوچ کر ملائکہ کی طرف چلی گئی کہ جب تک یہ خوشی وہ ملائکہ کو نہ سنا لیتی اسے سکون نہ ملتا تھا۔ ملائکہ، آج میں بہت خوش ہوں، میرے دل کی تمنا آج پوری ہو گئی، میرے من کے چمن میں آج پھول ہی پھول کھلے ہیں۔ اس نے ہر ممکن ہیروئن بننے کی کوشش کرتے ہوئے ذرا انداز میں ڈائلاگ مارے۔ ہیں، کیا ہوا؟ جو خوشی وہ سمجھ رہی تھی کہ ملائکہ کی آواز میں ہوگی وہ نہ تھی، بلکہ کچھ اداسی سی تھی جس کو حرین نے خاص نوٹ نہ لیا تھا۔ سیدہ پھوپھو میرا رشتہ لائی ہیں وہاج کے لیے، اس نے گویا بم پھوڑا۔ ہے؟ ملائکہ کی آواز میں بم پھٹنے کے بعد کیا آثار نمایاں ہوئے۔ اداسی شدید حیرت میں بدل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں حرین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 3 گھنٹے پہلے تو سیدہ پھوپھو میری امی سے وہاج کے رشتے کی بات کر کے گئی ہیں میرے لیے۔ میں تو خود اداس تھی، یہ سوچ کر کے میں تمہیں یہ بات کیسے بتاؤں گی، اور اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ سیدہ پھوپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کی بار ملائکہ نے بم پھینکا تھا، اور یہ بم حرین کے پھینکتے ہوئے بم سے زیادہ خطرناک، تشویشناک اور حیرت ناک تھا۔ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حرین پریشانی کے عالم میں بولی۔ سیدہ پھوپھو نے وہاج کا رشتہ میرے لیے بھی امی سے مانگا ہے، اور تمہارا رشتہ بھی تمہاری امی سے مانگا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ملائکہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی، اور حرین بھی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد جب حرین کے دماغ میں سناٹے اور پیروں میں درد ہونے لگا تو اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک بات آئی۔ ملائکہ، یار ساری کہانی میرے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے چٹکی بجائی۔ کہانی؟ کیسی کہانی؟ ملائکہ چیخی۔ تم اتنی دیر سے کسی ناول کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ وہ بھی اس وقت جب ہم دونوں اتنی بڑی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تمہارا دماغ ہی کیا ہے؟ ہر وقت خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو۔ ارے پاگل، میرا مطلب ہے کہ رشتے کا چکر میری سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ ملائکہ نے پوچھا۔ وہاج کی ملاقات مجھ سے زیادہ تم سے ہوئی ہے، اس سے باتیں بھی تمہاری زیادہ ہوئی ہیں، گو کہ تم اس سے میری تعریفیں ہی کرتی رہی ہو، لیکن ان تعریفوں سے وہ میرے بجائے تمہیں پسند کرنے لگا، اور میں چونکہ سیدہ پھوپھو کے آگے پیچھے پھرتی رہی ہوں اور ان کے سامنے اچھی بچی بن کر آتی رہی ہوں، تو سیدہ پھوپھو کو اپنی بہو کے طور پر میں پسند آ گئی۔ تو ملائکہ نے سوالیہ نظروں سے حرین کی طرف دیکھا۔ تو پھر ایسا ہوا ہوگا، دونوں ماں بیٹوں میں ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو ڈرامائی بنایا۔ وہاج نے کہا ہوگا کہ چاہے دنیا ادھر ادھر ہو جائے، میں تو بس ملائکہ سے ہی شادی کروں گا، اور سیدہ پھوپھو نے ضد باندھی ہوگی کہ حرین ہی میری بہو بنے گی۔ اس نے اتنا کہہ کر سنسنی پھیلانے کے لیے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر ملائکہ کی طرف دیکھا۔ اب جلدی سے منہ سے پھوٹ بھی چکو کہ کیا ہوا ہوگا، اس سے پہلے کہ میں ہمارے تجسس کے فوت ہو جاؤں یا غصے کے عالم میں میرے ہاتھوں سے تمہارا قتل ہو جائے۔ جلدی سے بتاؤ اصل ماجرا کیا ہوا ہوگا۔ ملائکہ نے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرح بڑھائے تو وہ جلدی جلدی بتانے لگی۔ اسی لیے سیدہ پھوپھو نے ایک ہی دن دونوں گھروں میں رشتہ ڈال دیا۔ اب جس کی طرف سے بھی انکار ہوگا وہ آج اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، اور مجھ سے تو تم ایسی کسی قربانی کی امید مت رکھنا۔ اس نے ملائکہ کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ ہاں ہاں، میں تم سے کسی بے ایمانی، نادانی اور پریشانی کی توقع تو کر سکتی ہوں، پر قربانی کی نہیں۔ ویسے بھی میں شادی کے لیے مری نہیں جا رہی، تمہیں ہی شوق ہے، تم ہی مرو جاؤ۔ ملائکہ نے یوں کہا جیسے کہہ رہی ہو بار میں جاؤ، اپنا بھاج اپنے پاس ہی رکھو۔ او میڈم، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں شادی کرنے کے لیے بے قرار ہوں، مری جا رہا ہوں؟ اس نے غصے سے کہا۔ ہاں تو اور کیا، میں بالکل یہی سمجھتی ہوں۔ او مائی ڈارلنگ، تم بالکل ٹھیک سمجھتی ہو۔
اب کی بار اس نے بے حد اطمینان سے کہا اور ساتھ ہی پورے 32 دان کی نمائش کرنے لگی۔ یار ویسے ہم دونوں کے لیے ایک ساتھ وہ آج کا رشتہ دینے کی وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا پتا دونوں ماں بیٹوں نے یہ طے کیا ہو کہ ایک بیوی وہاج کی پسند کی اور ایک بیوی سعیدہ پھوپھو کی پسند کی، یعنی پھوپھو ہم دونوں کو ہی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ سوچ رہی ہوں کہ بھئی مردوں کو 4 جائز ہے، وہ وہاج کی بھی 4 شادیاں کروانا چاہ رہی ہوں۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اوہو، میں بھی کیسی باتیں کر رہی ہوں یار، بلکہ تمہارا دماغ تو پہلے سے ہی خراب تھا، لیکن تمہاری اس بات سے تو لگتا ہے کہ تمہارا دماغ اب اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، تبھی تو الٹی سیدھی ہانک رہی ہو۔ ملائکہ نے اس کے قدرے غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا۔ ویسے یار ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ دیکھو ملائکہ، اگر ایسا ہوا نا تو وعدہ کرو ہماری شادی کے بعد بھی ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں یوں ہی تم سے اپنے مطلب نکلواتی رہوں گی اور تم بھی یوں ہی میرے کام آتی رہو گی۔ میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں اپنی دوست اور بہن ہی سمجھوں گی، کبھی سوتا نہیں سمجھوں گی۔ اس نے بے حد جذبات لہجے میں سمیٹ کر کہا اور ملائکہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیں یہ کیا ہانک رہی ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اندر آتا فراز صرف آخری لائن میں ہی سن پایا تھا، سو ملائکہ نے فوراً الف سے لے کر یہ تک سارا قصہ فراز کے گوش گزار کیا، ساتھ ہی حرین کے نادہ خیالات و جذبات بھی فراز کو بتا دیے۔ فراز نے ایک ترچھی نظر حرین پر ڈالی اور پھر کچھ کہنے کی نیت سے اس کی طرف گھورا۔ حرین، تم کہانیاں پڑھ پڑھ کے سٹیا گئی ہو۔ تمام باتیں سن کر فراز نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ابھی میں 60 سال کی نہیں ہوئی تو سٹیاؤں گی کیسے؟ اپنا منہ باندھ ہی رکھا کرو تم فراز۔ اس نے فراز کو اس کی کم عقلی کا احساس دلانا چاہا۔ تم 60 سال کی نہیں ہوئی پر اچھے خاصے سالوں کی ہو گئی ہو۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں بجلی کے جھٹکے لگیں گے جب ہی تم ٹھیک ہوگی، ورنہ تمہارا دماغ کھسکا ہوا ہی رہے گا۔ فراز کو اس پر ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ آیا ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی بکواس بند کرو۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی لڑکے کے ایک ہی گھر کے 2 الگ الگ پورشن میں رشتہ لے کے جانے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ وہ بھی تنتناتی ہوئی فراز کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دونوں میں سے کسی کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں پر کیوں فراز کو حرین کا اس طرح کہنا برا لگ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں درد ہو رہا تھا۔ وہ حرین کی شادی کا سن کر دکھی ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ ساری خیال جٹک کر دونوں سے کہنے لگا، اس کا مطلب تم دونوں میں سے کسی ایک کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ فراز نے یہ بولا تو حرین کے دل میں کچھ ہونے لگا۔ ہائے اللہ جی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہ کرنا پلیز اللہ جی۔ اتنے سالوں بعد تو مجھے اپنی شادی کی خوشی مل رہی ہے، ورنہ تو میں نے بس دوسروں کی شادیوں میں ہی شراکت کی ہے ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی شادی میں شرکت کرنی ہے ہر حال میں، بس پلیز اللہ جی، ایسا کچھ نہ ہوا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ضد نما دعا کی۔ اچھا تم لوگ زیادہ نہیں سوچو، میں ابھی جا کر امی سے معلوم کرتا ہوں اور چچی جان سے بھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ملائکہ صحیح کہہ رہی ہے، ویسے بھی تمہاری بات اور گدھے کی لات برابر ہی ہے۔ حرین، تم نے ہی کچھ گڑبڑ کی ہے سننے میں۔ فراز یہ کہتا فوراً باہر نکل گیا۔ فراز تم ٹھہرو، تمہیں ابھی اس گدھے کی لات میرا مطلب ہے کہ میری لات پڑ جائے گی۔ فراز اس کی بات سنتا ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ 6 ماہ بعد حرین شوق رنگ کا باریک کامدار لہنگا پہنے خوبصورت سی جولی زیب تن کی ہے۔ وہ کوئی حور پری ہی لگ رہی تھی اور اس کے برابر والی کرسی میں اس کے ساتھ ہی مہرون کلر کے شرارے میں اور نہایت حسین زیورات پہنے ملائکہ بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی ہی شادی طے پائی تھی۔ دونوں شہر کے بہترین پارلر میں دلہن بننے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آج دونوں کی ہی شادی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ پہلے مجھے تیار کرنا، اس نے اپنے سامنے کھڑی بیوٹیشن سے بے صبری سے کہا۔ بیوٹیشن اس کی شکل دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہاں پہلے اسے ہی تیار کر دینا، اسے تیاری کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے اور ضرورت بھی، اس پر ٹائم اور محنت دونوں زیادہ لگیں گے۔ ملائکہ نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ہاں بھائی، اچھا سے تیار کرو، مجھے آج سعیدہ پھپھو اور فاطمہ تائی امی ہم دونوں کی بارات لے کے آنے والی ہیں۔ وہ خوشی خوشی بولی اور چہرہ آگے کر کے بیٹھ گئی۔ بھائی جلدی تیار کرو مجھے۔ یار میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، حرین چہکتی ہوئی بیوٹیشن سے کہنے لگی۔
ارے ارے چپ ہو جائیں، مجھے تیار تو کرنے دے، بیوٹیشن نے حورین کو ٹوکا۔ ارے تھوڑا سا تو رکے ہیں، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ ملائکہ کے لبوں سے میری تعریف سنتے سنتے وہ آج میرا دیوانہ تو نہ ہوا، البتہ ملائکہ کی سادگی اور معصومیت کا دیوانہ ضرور ہو گیا، اور اس کا ہی نتیجہ ہے وہاج اور ملائکہ کی شادی۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ میں کس خوشی میں دلہن بننے بیٹھ گئی ہوں، اور اب اگر دلہن بن ہی رہی ہوں تو میرا دلہا کون ہے، یعنی میرا ہیرو کون ہے؟ دراصل سیدہ پپو ہمارے ہاں فاطمہ تائی امی کے ساتھ آئی تھی، اور وہ فراز کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ فراز کو میں کب پسند آ گئی مجھے پتا ہی نہ چلا، اور اس چھپے رستم نے بتایا بھی نہیں کہ وہ وہاں سے جل رہا تھا۔ حورین شوقی لہجے میں اسے ساری کہانی بتا رہی تھی، اور ویسے بھی فراز کو تھوڑی کم گوری، تھوڑی سی کم دبلی اور تھوڑی سی کم خوبصورت لڑکی ہی چاہیے تھی، اور سیدہ پپو اس دن امی سے میرے اور فراز کے رشتے کے سلسلے میں آئی تھی، اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میری اور فراز کی شادی ہو رہی ہے اور ملائکہ کی وہاج سے۔ نکاح کے بعد حورین اور ملائکہ کو اسٹیج پر لا کے بٹھا دیا گیا۔ حورین نے نظر اٹھا کر اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے ہیرو کو دیکھا۔ فراز اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حورین نے نظر جھکا لی، جبکہ فراز اسے ابھی بھی پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ فراز اس کی زندگی کی کہانی کا ہیرو تھا، جس سے وہ ساری زندگی لڑتی رہی۔ اس کا پیار سا دوست ہی آج اس کا ہم سفر بن گیا۔ کیا ہوا جو فراز تھوڑا سا کم دبلا، تھوڑا سا کم گورا اور تھوڑا سا کم خوبصورت تھا تو میرا ہیرو ہی نا۔ اصل ہیرو تو وہی ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا ہیرو ہوتا ہے۔ وہ سب دل ہی دل میں سوچتی اپنے ہیرو کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سکون کا سانس لیا۔ اب تو بس ہنسنا مسکرانا ہی ہے۔ میری زندگی میں میری تلاش ختم ہو گئی، میرا انتظار ختم ہو گیا۔ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ میرا ہیرو مجھے مل گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی اپنے مزاجی خدا کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ کچھ رسم ادا کرنے کے بعد ملائکہ کو وہاج کے کمرے میں اور حریم کو فراز کے کمرے میں پہنچا لیا گیا تھا۔ کمرہ بے حد خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ چاروں طرف پھول کی پتیاں بچھی ہوئی تھی اور سائڈ ٹیبل پر کینڈلز جل رہی تھی۔ کمرہ کسی خواب گاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ملائکہ اس خوابناک کمرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کمرہ اس کی توقع سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ وہ پری پہ کر بستر پر شرارہ پھیلائے نہایت حسین لگ رہی تھی۔ ابھی وہ کمرہ دیکھ کر مسکرا ہی رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ آج اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ملائکہ کو نظریں نیچے کیے بیٹھے دیکھ وہاج کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا ملائکہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ ملائکہ کے کانوں کے پاس جھکتا یہ کہتا اس کی کان کی لو چوم گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا اس طرح کان کو چھونا ملائکہ کے جسم میں کرنٹ سا لگا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا کہنے لگا، جانتی ہو ملائکہ، جب تم سے اتنی باتیں کیا کرتی تھی نا، تب تم میرے دل کے کہیں کونے میں اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ ہر پل تمہارا خیال آنے لگا تھا، محبت کرنے لگا تھا تم سے، بے پناہ محبت۔ تمہاری ان پیاری پیاری باتوں سے دل کرتا تھا تمہیں ہی سنوں بس۔ اگر آج تم کہو تو ہم ایک ہو جائیں۔ وہ اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے کرتا اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ ملائکہ نے گھبراتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ جی سرتاج، اجازت ہے، وہ یہ کہتی وہ ہاتھ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اس کے اس ادا پر جی بھر کے مسکرایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ہاتھوں کو باری باری چومنے لگا۔ ملائکہ کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی جیب سے ایک ڈائمنڈ کی رنگ نکالتا ملائکہ کے نازک انگلی میں پہنا گیا تھا، جو نہایت خوبصورت تھی۔ میری جان، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنا کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ آج ثابت کر دوں گا۔ وہ اس کے ناتھ اتارتا اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ ملائکہ اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں پینے لگے۔ کچھ دیر ایک دوسرے کی سانسیں پینے کے بعد جب دونوں الگ ہوئے تو ملائکہ کی سانس کافی حد تک پھول رہی تھی۔ جانتے ہو آج میں بھی اب سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید بیان بھی نہیں کر سکتی۔
لیکن میں آپ کا بہت خوش رکھوں گی۔ وہ یہ کہتے ایک دفعہ پھر سے وہانس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ وہانس نرمی سے اس کے ہونٹوں کو سیک کرنے لگا۔ چاند بھی ان کے ملن پر کھل کے مسکرایا تھا۔ دوسری طرف رین بھی اپنے مزاجی خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کمرے کو بھی نہایت حسین طریقے سے سجایا تھا۔ رین یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے توقع بھی نہیں تھی کہ فراز کی پسند اتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ کمرہ پھول سے پوری طرح کور ہوا تھا، ہر جگہ پھول ہی پھول۔ وہ مسکراتے ہوئے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ مل ہی گیا، جسے وہ بچپن سے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں، اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ یہ سب سوچتے ہی مسکرا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور فراز اپنے پورے 32 دانتوں کی نمائش کرتا اندر داخل ہوا۔ رین کے چہرے پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ فراز مسکراتا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ رین نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ پہ چٹکی کاٹی۔ وہ بہت زور سے ہلا تھا۔ ارے پاگل لڑکی، ہیں کیا کر رہی ہو؟ پوری گدی کی گدی ہی رہنا۔ فراز اپنے ہاتھ پر مسلتا اسے کہہ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ گدی ہوں میں؟ تو تم گدے ہو۔ رین کو فراز کا گدی کہنا بہت برا لگا تھا۔ وہ دوسری طرف منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ فراز اس کے اس انداز پر مسکراتا اپنی جیب سے ایک ویلوٹ کا ڈبہ نکال گیا۔ کسی کو منہ دکھائی دینی ہے؟ فراز نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تو فٹ سے رین نے اپنا منہ فراز کی جانب کیا۔ کیا لائے ہو میرے لیے؟ دکھاؤ۔ نہ پہلے مجھے میرا گفٹ تو دو۔ وہ ڈبی پیچھے کرتا رین کو اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ وہ اس طرح کی حرکت کی توقع فراز سے نہیں کر رہی تھی اور اچانک ہونے والے حملے پر ہکا بکا رہ گئی۔ اتنے کا وہ کچھ بولتی، فراز اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی لب رکھ گیا تھا۔ رین کو اپنی کمر پر فراز کی انگلیاں چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ فراز بے حد جنونی انداز میں اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ رین کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ لانگ کس کرنے کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو رین کا چہرہ پوری طرح لال ہو رہا تھا۔ فراز اس چلبلی لڑکی کے چہرے پر شرم دیکھ کر جی بھر کر مسکرایا تھا۔ اوہو، آج میری جنگلی بلی شرما رہی ہے۔ ویسے تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، آج کیا ہوا؟ ساری ہوا نکل گئی، بولتی بند ہو گئی۔ وہ رین کی تھوڑی پکڑے پیار سے اسے چڑھا رہا تھا۔ بیٹا فراز، آج تمہارا دن ہے، ورنہ کل سے تمہیں صحیح سے بتاؤں گی۔ چلو اب شرافت سے میری منہ دکھائی دو۔ وہ اپنی نازک ہتھیلی فراز کے آگے کر چکی تھی۔ فراز اس کا ہاتھ تھامے اس کی کلائی پہ ایک بے حد حسین ڈائمنڈ کا بریسلٹ پہنا گیا تھا۔ رین بریسلٹ دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ چلو فراز، تمہاری پسند تو اچھی ہے، تم نے بریسلٹ بہت اچھا پسند کیا ہے۔ رین خوش ہوتی اسے کہہ رہی تھی۔ بھئی میری پسند تو اچھی ہی ہے، جبھی تو میں نے تمہیں پسند کیا۔ جو خود کو سمجھتی تھی تھوڑی سی کم گوری، تھوڑی سی کم دبلی، تھوڑی سی کم خوبصورت، لیکن میری نظر سے دیکھتی تو میری پوری دنیا ہو تم۔ تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہو تم، اتنا کہ تمہیں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ وہ رین کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتا اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا ہوا اس کے ہونٹوں کو سک کرنے لگا۔ رین گلاب کی مانگ سرخ ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن آج فراز نے دور تھوڑی جانا تھا۔ وہ جنونی ہوتا اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں سسکنے لگی، لیکن جب اس کی جدوجہد کام نہ آئی تو وہ بھی فراز کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ کافی دیر اس کے سانسیں پینے کے بعد فراز اس کے گردن پہ لب رکھ گیا۔ رین اس کے سینے میں منہ چھپاتی گلاب کی مانگ سرخ ہوئی تھی۔ اس پیارے سے ملن پر چاند بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ دونوں ہی جوڑے بے حد خوش تھے۔ دونوں کو اپنی کہانی کا شہزادہ مل گیا تھا جو انہیں مکمل کر رہا تھا۔